اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاب عزیز، ہم جو کتاب پڑھا رہے ہیں اس کا نام ہے ہدایت النوح. نوح کے بارے میں کتاب لکھی ہے. اس میں جو آج کل ہم نے جو کتاب شروع کی تھی وہ درمیان سے قسم ثانی بالفعل دوسرے قسم فعل کے بارے میں. فعل کی 3 قسم بیان کی تھی کہ فعل ماضی ہوتا ہے، فعل مضارع ہوتا ہے، فعل امر ہوتا ہے. فعل ماضی کا بیان گزرا، فعل مضارع کا بیان گزرا، فعل امر کا بیان گزرا. فعل امر کے بعد آج ایک نئی بحث ہے فعل ما لم یسمى فاعل. پہلے تھوڑی سی اس کی کر لیں ہم عبارت، انشاءاللہ شروع کریں گے. وہ فعل حذف فاعله وقيم المفعول به مقامه ويختص بالمبتدئ بالمتعدي وعلامة في الماضي أن يكون اللفظ الأول مضموم فقط وما قبل آخره مكسورا وذلك في أبواب التي ليس في أولها همزة وصل ولا تاء زائدة. اللہ عزیز ذرا 2 منٹ میرے ساتھ رہیں. اس سے پہلے کہ میں کتاب سے تطبیق کروں، پہلے ایک بات بتائیں کہ آج ہماری بحث ہے مجہول کے فعل مجہول کے بارے میں. اصل کیا تھا؟ فعل مجہول کی پہلے تعریف کی. فعل مجہول جسے ہماری اردو زبان میں فعل مجہول کہتے ہیں، اگرچہ نحوی زبان میں اس کا فعل ما لم یسمى فاعل، وہ فعل کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو. فعل مجہول مجہول اسے کہتے ہیں ہمارا کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو. ایک فعل معلوم یسمى کرے، فعل مجہول بھی کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں مبنی للمفعول بھی کہا جاتا ہے اس کو، وہ تو اس کے نام ہے. تعریف فعل حذف فاعل، وہ فعل ہے جس کا فاعل حذف کر دیا گیا ہو اور فاعل کی جگہ پر مفعول به کو رکھ دیا گیا ہو. فاعل کی جگہ پر مفعول به کو رکھ دیا ہوا، قائم مقام فاعل کا مفعول به ہو رہا ہو، اسی لیے یہ مخصوص ہوتا ہے فعل متعدی سے. فعل لازم کا جنا فعل مجہول نہیں بنتا. کیوں؟ ارے یار فعل لازم سے کہتے ہیں، ذرا توجہ کریں گے کہ فعل لازم کا مجہول کیوں نہیں بنتا، صاف سمجھ میں آئیں گے. فعل لازم سے کہتے ہیں جو فاعل پر تمام ہو جائے، فاعل پر تمام ہو جائے، جو مفعول تک پہنچنا تو فاعل کو جب حذف کریں گے تو مفعول کی جگہ مفعول ہے ہوتا ہے، تو فاعل کی جگہ رکھیں گے کس کو، جہاں مفعول نہیں ہوتا. اسی لیے یہ مخصوص ہے فعل مجہول فعل متعدی سے، وہ فعل جو متعدی ان کا فعل مجہول ہوتا ہے. اچھا صاحب، اس کی پہچان کیا ہے، بنانے کا طریقہ بتا دو یا پہچان کیا. کہ ماضی کی پہچان اور مضارع کی پہچان دونوں کے الگ الگ. پہلے ماضی کی پہچان، ایک لفظ کہتا ہوں اول متعلق مضموم اور ما قبل آخر مقصور ہو. اول متعلق مضموم اور ما قبل آخر مقصور ہو. جیسے ضربا، اول کلمہ اول مضموم کیا ہے، اول متعلق زواد پہ ضمہ ہے. فتح اول متحرک کیا ہے، پہ ضمہ ہے. تو سبا اول متحرک کیا ہے، تے پر کیا ضمہ ہے. بھئی حمزہ تو حمزہ وصل ہے، وصل کلام میں پڑھی نہیں جاتی، ابتداء کلام میں پڑھی جاتی ہے. اگر حمزہ بھی جانا اس حمزہ کو بھی ضمہ دے دیا جاتا ہے. ضلع اول متحرک کیا تے ہے، ضمہ ہے. فا ہے، فا کو بھی ضمہ ہے. تا تو زائد ہے تو فا ہے، فا کو بھی ضمہ ہے. ضلع میں یا تو فضلہ میں دیکھا توجہ. اول متحرک چاہے وہ تے ہو، چاہے وہ فا ہو، یا فا کلمہ ہو، یا بعد کوئی بھی ہو، لیکن اسی کو سمجھانے کے لیے اس طرح سے اول متحرک کی بجائے اول کلمہ مضموم اس طرح کہتے ہیں. اول کلمہ مضموم ہوتا ہے اور ما قبل آخر کو کسرہ ہوتا ہے. تھوڑا اسی کو سمجھا لیں. تنالے کہ جو میں نے پہلے لفظ کا قاعدہ کلیہ اس پر بھی یہ دونوں تمام شکوں پہ مکمل ہو رہا ہے، تطبیق ہو رہا ہے، لیکن تفصیل سمجھانے کے لیے مبتدی کو چونکہ
मुक्तदी किताब मुक्तदी के लिए लिखी गई है ताकि उसका ज़हन मुशव्वल ना, थोड़ी तफसील कर दी जाए। अव्वल कलमा है मज़मूम हो और मा क़ब्ल आखिर कसरा हो, जैसे ज़ोरेबा, जैसे दोहरेजा, जैसे ज़ोरेबा, जैसे दोहरेजा, जैसे उकरेमा वगैरह वगैरह माजी में पहचान। मा क़ब्ल आखिर को कसरा हो। ये उनके लिए कलमा होता है जिनके शुरू में ता हो ना हो, ता ना हो और हमजा भी ना हो, ता ना हो हमजा, ता हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ताए ज़ायदा को भी जम्मा देंगे, अव्वल कलमा को जो ना जम्मा देंगे, ताए ज़ायदा के बाद जो भी कलमा आता, ताए ज़ायदा के बाद जो कलमा आता फी आता फिर को जम्मा देंगे, जैसे तो फुज़्ज़िला। और अगर शुरू में हमजा है तो फिर वही कायदा, क्योंकि हमजा आने के बाद हमजा आते ही उसमें जहां फाकिन व साकिन जैसे इक्तसबा से इस्तखरजा, यहाँ इब्तिदा तो साकिन है, इब्तिदा व साकिन है, यहाँ अव्वल मुतारिक क्या है, तसाबा में ते है, ते को जम्मा देंगे, इस्तखरजा में ते है, ते को जम्मा देंगे, और जो हमजा है उसको भी जम्मा दे दिया जाएगा। उफ़्क़िला उस्तुख़रिजा, माजी में पता चल गया अव्वल एक कायदा कुल्लिया, अव्वल कलमा मज़मूम या अव्वल मुतारिक मज़मूम, लेकिन ये जो दूसरी शक्ल लगाई अव्वल मुतारिक मज़मूम, इसमें सब के सब समा जाते हैं, सब तफसील करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तमाम उलमा का दस्तूर सुन्नत है, यही कहते हैं कि अव्वल मुतारिक मज़मूम या अव्वल कलमा मज़मूम, अव्वल कलमा, इसलिए इन्होंने तरदन रब की इत्तबा करते हुए अव्वल कलमा मज़मूम करके पढ़ा। ये माजी की होगी। मुजारे की पहचान, अलामत मुजारे को ज़म्मा और मा क़ब्ल आखिर को फतह, माजी में कसरा था, मुजारे में मजहूल की पहचान ये है कि फतह से, तज़रिबो से तुज़रबो, तंसुरो से तुनसरो, तफ्तहो से तुफ्तहो, तकरेमो से तुकरेमो से तुकरेमो से तुकरमो। चलो साहब ये एक मैं मिसाल दी तुकरेमो, अगर से दूसरी शिक में आती है कि अब अर्फ मुजारे मज़मूम और मा क़ब्ल आखिर मफ़ऊल, मगर ये चार बात ऐसे होते हैं जैसे तुकरेमो, तुक़ातिलो, तुसर्रिफो, इनमें अलामत मुजारे मारूफ हो तो मज़मूम है, मजहूल हो तो मज़मूम है, इनकी एक ही पहचान रह जाती है। मुजारे में दो पहचान थी, इस तरह माजी में दो पहचान थी, इस तरह माजी में दो पहचान थी, अब अव्वल कलमा मज़ूर मा क़ब्ल आखिर मकसूर, मुजारे में भी दो पहचान, हर अलामत मुजारे में तो ज़म्मा और मा क़ब्ल आखिर को फतह। तो मुजारे में ये चार बात जिनकी माजी चार हरफी है, इनमें दो नहीं, इनमें एक रह जाती है। अलामत मुजारे की मारूफ या मजहूल दोनों में ज़म्मा ही रहता है, मा क़ब्ल आखिर से पहचानते, मा क़ब्ल आखिर को फतह, मजहूल की पहचान मा क़ब्ल आखिर को फतह। तुल्लाब अजीज जैसे मैंने मिसाल दी, तुकरेमो मारूफ, तुकरमो मजहूल, तुक़ातिलो मारूफ, तुक़ातिलो, तुक़ातलो मजहूल, क़ातला युक़ातिलो मारूफ, युक़ातलो मजहूल, सर्रफ़ युसर्रिफ़ु मारूफ, युसर्रफ़ु मजहूल। तत्बीक कर दे, फस्लुन फ़ेलुन मौलम युसम्मा फ़ाइलु, उस फ़ेल के बारे में ये फस्ल कि जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, वाह फ़ेलुन वज़फ़ा फ़ाइलु, वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल हज़फ़ कर दिया गया हो, फ़उक़ीमल मफ़ऊलु बिह, वक़ीमल मफ़ऊलु बिह मक़ामहु, और मफ़ऊल बिह को उसकी जगह पर रख दिया गया हो, किसकी जगह पर, फ़ाइल की जगह पर रख दिया गया। वयख्तस्सु बिल मुतअद्दी, और ये फेल मखसूस है मुतअद्दी से, व अलामतुहु बिल माजी, और माजी में इसकी अलामत, किसकी अलामत, फेल मालम युसम्मा, फाइलों की अलामत, फेल मजहूल की अलामत, अन यकूना लफ्ज़ुल अव्वल मज़मूमन फ़क़त, अव्वल लफ्ज़ जना अव्वल कलमा अव्वल लफ्ज़ जो होता है मज़मूम होता है, वमा क़ब्ल, फ़क़त का मतलब मज़मूम होता है, कभी भी मफ़तू नहीं हो सकता, मक़सूर नहीं हो सकता, सिर्फ
مضمون ہوتا ہے، ضمہ ہوتا ہے اول کلمہ. وما قبل آخرہ مقصوران، اور ما قبل آخر مقصور ہوتا ہے. وذالک فی ابواب التی لیس فی اولها حمزۃ وصل، یہ ان ابواب کے بارے میں ہے کہ جن کے شروع میں، یہ قاعدہ کلیہ ان ابواب کے بارے میں ہے کہ جن کے شروع میں حمزہ وصل اور تاء زائدہ نہ ہو، جیسے زوربا تخرجا، زوربا تخرجا. وَأَن يَكُونَ أَوَّلُهُ مَضْمُومًا وَمَا قَبْلَ آخِرِهِ مَقْصُورًا، اول کلمہ مضموم اور ما قبل آخر مقصور ہو. وذالک فیما اول تاء زائدہ، یہی قاعدہ ان کے لیے جن کے شروع میں تاء زائدہ ہوتی ہے، جیسے تفضلو، تفضلو، تقوریا، تقوریا، تفضلا، تفضلا، تقوریا، تفضلا، تقوریا. تو یہاں تفضلا میں دیکھا ما قبل آخر وہ کسرہ ہے، تقوریا میں ما قبل آخر کسرہ ہے اور اول کلمہ کو ضم ہے. پہلے شیخ اول کو دیا اول کلمہ مضموم اور شیخ ثانی، او یکون اول متحرک منہ مضموما، یا اول کلمہ کو چھوڑ کے اول متحرک منہ مضموما، یا پھر مجہول کے پہچان یہ ہے کہ اول متحرک مضموم ہو. جس کو بھی حرکت آ رہی وہ حرکت جو ہوتی ہے پہلے وہی حرکت ضمہ ہو. وما قبل آخر مقصور، اور آخر سے پہلے والے لفظ کو کسرہ ہو. یہ کس کے لیے؟ فی وہاں اول حمزۃ وصل، یہ قاعدہ ہے ان کے لیے کہ علامت کی پہچان ان ابواب کے لیے کہ جن کے شروع میں حمزہ وصل ہوتی ہے، جیسے استخرجا اقتدرا والحمزہ تتبع المضموم ان لم تدرج. حمزہ کو کیا اعراب ہوگا بھائی؟ حمزہ کو بھی ضمہ دیں گے، اتباع کرے گا اسی ضمے کی، اگر یہ درجہ کلام میں ساقط نہیں ہوتی، واقع ہوتی ہے. وسط کلام میں ساقط ہوتی ہے تو پھر تو ساقط ہوتی پڑھی جا رہی تو اسے ضم. اور فل مضارع میں پہچان کیا ہے؟ یکون حرف مضارع مضمون، حرف مضارع علامت مضارع مضمون ہوتی ہے وہ ما قبل آخر مقصور، اور آخر سے پہلے والے لفظ کو، آخر سے پہلے والے کلمے کو لفظ کو کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہوتا ہے. جیسے یضرب یشفق الا فی باب المفعل افعال تفعیل فعللا، مرے کہ وہ باب ان کو سے باب فعل باب فعل باب تفعیل باب فعللا، یہ چار باب جن کی ماضی چار حرفی ہے، اسی لیے ملاقات کو شامل کر دیا. ہر وہ فعل کہ جس کی ماضی چار حرفی ہے اس کی علامت مضارع کو ضم ہوتا ہے. فإن علامات فیہا، ان کی علامت ایک ہے، صرف دو نہیں، علامت مضارع والے کی علامت ان کی صرف ما قبل آخر فتح. فإن علامت فیہا فتح ما قبل آخر، ما قبل آخر کو فتح دیا جاتا ہے. انہ یحاسب بالضبط. اللہ حافظ. آن لائن موجود ہے انشاءاللہ.